حسیب آیا ہوا تھا سعودیہ سے، اس سے کہنا تھا یہ بولے. حسیب آئے ہوئے سے. جی حسیب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. کب آئے ہیں آپ؟ میں 20 اپریل کو آیا تھا. آپ تو ماشاءاللہ ہیڈ کوارٹر میں ہوتے ہیں آپ، ماشاءاللہ ہیڈ آفس میں، مدینہ منورہ میں. وہی کہہ رہا ہوں نا. بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ڈاکٹر صاحب کی دعائیں. بیچ میں کچھ عرصہ میں ریاض بھی رہا اور اب ریسنٹلی دوبارہ مدینہ منورہ شفٹ ہو گیا. اچھا، تو کیسی فیلنگ ہوتی ہے آپ کی وہاں پہ مدینہ شریف میں؟ مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، جب میں پہلے رہتا تھا مدینہ منورہ ڈاکٹر صاحب سے ملنے سے پہلے، 2008 سے 2013 تک میں وہاں پر تھا. پھر 2012 میں آیا تھا ڈاکٹر صاحب سے، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر وہاں پہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا اور مجھے ڈفرینٹ سٹی میں موو کرنا پڑا، جدہ میں. تو جب میں جدہ میں شفٹ ہوا تو اس وقت کافی زیادہ میں مس کرتا تھا مدینہ منورہ، کافی زیادہ یاد آتا تھا اور میں تھوڑا ریسٹ لیس بھی تھا. جدہ میں کچھ عرصہ جاب کر کے میں پاکستان شفٹ ہو گیا، تو یہاں پہ رہا. تو یہاں پہ پھر دعا سیشن میں ریگولر آنا شروع ہوا. تقریباً تب 2 ہفتے میں 2 دن ہوتا تھا دعا سیشن، ٹیوزڈے کو اور سیٹرڈے کو سروسز میں. تو وہ ٹائم وہ تھا جب میں پراپرلی کنیکٹ ہوا ان کے ساتھ نا. تو اس دوران میں پھر جو مجھے میسج ملا وہ یہی تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں ہیں کہ نہیں، اور مدینہ منورہ آپ کے دل میں ہے کہ نہیں. اگر آپ کے دل میں ان کی یاد اور آپ کنیکٹڈ ہیں ان کے ساتھ، تو پھر اگر آپ مدینہ منورہ میں نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ ان کے قریب ہیں. تو جو ایک ریسٹ تھی یا ایک بے چینی تھی وہ دور ہو گئی، اور سے آپ بالکل سکون میں آ جاتے ہیں اور آپ کو ہر وقت سرکار قرب جو ہے فیل ہوتا ہے. تو وہ ایک بات جو ہے وہ اس طرح سے فیل ہونا شروع ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد کچھ عرصہ بعد دوبارہ پھر سعودیہ میں جاب کا سلسلہ ہو گیا، پھر دوبارہ ادھر چلے گیا میں اور کچھ عرصہ ریاض میں رہا. وہاں پہ عمران بھی ڈاکٹر صاحب کے بھائی جو ہیں وہ بھی وہاں پر ہی ہوتے ہیں ریاض میں. تو اس کے بعد پھر ریسنٹلی بھی کچھ مہینے پہلے میں دوبارہ مدینہ منورہ میں جاب ہوگی تو وہاں پہ شفٹ ہو گیا. پہلے رہنے میں اور بعد میں رہنے میں فرق یہ تھا کہ پہلے 2013 تک جب میں رہا تھا مدینہ منورہ تو میں کاؤنٹلیس ٹائمز جاتا تھا مسجد نبوی میں، روزہ مبارک پہ بھی جاتا تھا، وہاں پہ سلام بھی عرض کرتا تھا. لیکن فرق بعد میں یہ پڑا کہ جب ڈاکٹر صاحب سے ملا میں 2012 میں، اور ان سے ملنے کے بعد پھر جب میں دوبارہ گیا مدینہ منورہ تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے سلام کا طریقہ بتایا ہوا ہے اس طریقے سے جب میں نے سلام کیا تو پھر ایک ڈفرینٹ وہاں پہ، یا آپ کہہ لیں کہ اس کی انڈیکیشن بھی سلام کی اسی وقت آئی جب سلام کیا تو. اور تو اس وقت یعنی کہ میں نے پھر یہ پوچھا اور فرق ہوتا ہے، اور جب آپ کو بھیجے اس وقت آپ جائیں تو اس وقت جانے میں فرق ہوتا ہے. پھر تو اس وقت پھر آپ کو جواب بھی آتا ہے اور آپ کو جواب بھی ملتا ہے. اس کو ایسے کر کے تو یہ ایک فرق تھا. پھر کچھ مہینے پہلے ڈاکٹر بابا بھی آئے تھے مدینہ منورہ، تو وہ بھی بڑا ایک میرے لیے ایک خوشی کا موقع تھا کہ وہاں پر وہ آئے، میری وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی. ایئرپورٹ سے بھی میں نے ان کو پک کیا تھا اور مسجد نبوی میں پھر بار بار ان کے ساتھ ملاقات ہوئی وہاں پہ. تو وہ میرے لیے بڑا ایک بلیسنگ تھی اور بڑا ہی ایک میرے لیے خوش قسمتی کی بات تھی کہ مجھے وہاں پہ ان کو ہوسٹ کرنے کا موقع ملا اور ان کے ساتھ جو ہے روزہ مبارک پہ جانے کا، سلام کرنے کا اور وہاں پہ بیٹھنے کا ان کے ساتھ ایکسپیرئنس ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی اور میری خوش قسمتی تھی. اور جب ڈاکٹر بابا کے ساتھ میں سلام کرنے گیا تو پھر دوبارہ سے ایک ڈفرینٹ ایکسپیرئنس تھا وہاں پہ سلام کرنے کا. تو جب آپ کو کوئی پیش کرتا ہے تو بات اور ہوتی ہے، جب آپ خود جاتے ہیں تو بات اور ہوتی ہے. کیا ڈفرینٹ تھا؟ ڈفرینس جو مجھے پہلی بار فیل ہوا تھا
جب ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے طریقے سے میں نے سلام کیا تھا جب پاکستان سے دوبارہ شفٹ میں ہوا تھا وہاں پہ، اور پھر میں جب وہاں پہ گیا روزہ مبارک پہ سلام کیا تھا، تو جب میں نے سلام کیا تھا روزہ مبارک پہ تو ایک دم جیسے دل آپ کا رک جاتا ہے یا غوطہ کھاتا ہے یا ڈائیو کرتا ہے، جیسے نیڈل لائک ایک پین ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کا دل رکا ہے اور پھر دوبارہ سے ایک دم سے آپ کا دل چلا ہے دوبارہ، اور یا اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ تقریباً یوں ہی لگا جیسے جان نکلنے لگی ابھی بس، اور ابھی گیا بس۔ پھر جب ڈاکٹر بابا اس بار آئے ان کے ساتھ گیا تو پھر ایسا ہوا دوبارہ، جب ان کے ساتھ گیا تو 2 بار ہوا۔ پہلے میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا تھا، کئی دفعہ میں جب میں پہلے رہتا تھا مدینہ منورہ تو کئی لوگ آتے تھے اور کئی روحانی سلسلوں کے لوگ بھی آتے تھے اور وہ ویٹ کرتے رہتے تھے کہ ابھی ہمارے مرشد آئیں گے تو پھر ہم سلام کرنے جائیں گے، کئی دن وہ نہیں جاتے تھے، تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ کیوں ویٹ کر رہے ہیں نا، کیونکہ پہلے میں چیزوں پہ بلیو بھی نہیں کرتا تھا، تو میں کہتا تھا پتہ نہیں اتنے دن ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کے جو سلسلے کے جو بھی مرشد ہے وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ پھر ہم جائیں گے سلام کرنے نا، تو کبھی تھوڑا بہت کرٹیسائز بھی کرتا تھا ان چیزوں کو یا مانتا بھی نہیں تھا، لیکن پھر جب دعا کے سلسلے میں آیا تو بہت ساری چیزیں جو مجھے نہیں سمجھ آئی تھیں وہ جب پریکٹیکلی جب ان سے گزرا تو پھر وہ چیزیں یا وہ باتیں جو ہیں سمجھ میں آئیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو اور سرکار کو کہتے تو سب لوگ ہیں کہ وہ ان کو مانتے ہیں، لیکن ان کی پہچان جو ہے وہ کوئی گائیڈ یا کوئی رہنما یا کوئی ایسا بندہ جو ان کو آپ سے زیادہ جانتا ہے وہی آپ کو دیتا ہے ان کی پہچان۔ جب آپ کو ان کی پہچان ہوتی ہے تو پھر آپ کا ان سے کنیکشن بنتا ہے، پھر جب آپ کا ان سے کنیکشن بنتا ہے پھر وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینس فیل ہوا کہ جتنا زیادہ آپ اپنے گائیڈ کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ اس کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جو پہچان وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی دیتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیتے ہیں، اس سے جو آپ کا تعلق بنتا ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تعلق آپ کا ڈائریکٹ ہی ہوتا ہے لیکن وہ تعلق آپ کا بناتا کوئی بندہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق آپ کا ڈائریکٹ ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ڈائریکٹ ہوتا ہے، لیکن وہ تعلق بناتا یا اس کو ڈیولپ کوئی بندہ ہی کرتا ہے۔ یعنی جو تار جڑتی ہے وہ جس طرح ڈاکٹر بابا بھی مثال دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بجلی کا کنیکشن ہے اور بجلی آپ کے پاس ڈائریکٹلی ہی آ رہی ہے لیکن کوئی نہ کوئی وہ تار لگا کے یا جوڑ کے گیا ہوتا ہے، تو اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے، یا اس کی بات کی یا اس کی رہنمائی کی یا اس کی گائیڈنس کی بہت ویلیو ہوتی ہے۔ اور انسان کے اندر جو حقیقی چینج ہے یا اس کے کردار میں جو بدلاؤ ہے وہ بھی تب ہی آتا ہے جب آپ کا محبت کا ایک تعلق بنتا ہے کسی کے ساتھ، اور محبت کا جب کنیکشن بنتا ہے تو اس کے بعد ہی آپ کے اندر وہ تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے، یا آپ ایسے کہہ لیں کہ آپ کی روح جو ہے جسے آپ پیار کرتے ہیں اس کے رنگ میں رنگنا شروع ہوتی ہے، تو پھر یہ آپ کے اندر اصل تبدیلی آتی ہے۔ جیسے اقبال نے کہا ہے نا کہ روح محمد کو ان کے بدن سے نکال دو، تو جو گورا ہے وہ بیسیکلی یہی کام کر کے گیا کہ جو عقیدت یا محبت کا جو تعلق ہے مسلمانوں کے دل سے وہ نکال دیا جائے، اور عقل اور لاجک اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈال دی جائیں، ان کو ڈوز اینڈ ڈونٹس اور ان چیزوں میں بس ظاہری طور پہ الجھا دیا جائے۔ تو جس سے بھی آپ پیار کرتے ہیں آپ کی روح اتنی اس کے جیسی ہوتی جاتی ہے، اور جو کوئی شدید عشق میں چلا جاتا ہے یا پیار میں، شدید پیار کو عشق کہتے ہیں، اور جو عشق میں چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی روح ایک ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو وہاں سے اس کو پھر بتانا نہیں پڑتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ نے کیا نہیں کرنا، اس کو خود بخود پتہ چلتا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطمع نظر کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ پھر کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا، وہ کسی کو بتانا نہیں پڑتا، وہ آپ کو خود بخود پتہ چلتا جاتا ہے۔ اگر آپ کی محبت سچی ہو تو آپ کو خود بخود جواب آتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا آپ نے نہیں کرنا۔ تو اصل چیز یہ بات ہے کہ آپ کا جس سے شدید پیار ہو تو اس میں فاصلہ میٹر نہیں کرتا، ڈسٹینس جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا، جس کے ساتھ آپ کا سچا پیار وہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور نہ آپ کو اس کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ فزیکلی اس کے ساتھ بات کریں،
یا فزیکلی اس سے ملیں یا اس سے کوئی بات پوچھیں تو پھر آپ کو کوئی بات پتہ چلے گی. جو آپ کو پتہ چلنا ہوتا ہے وہ آپ کو ویسے ہی پتہ چلتا جاتا ہے. تو اصل چیز پیار ہے, محبت ہے, عشق ہے. اور جس کے ساتھ پھر محبت ہو جائے اس میں عیب بھی نہیں دیکھا جاتا اور اس میں کوئی فالٹ بھی نہیں نکالا جاتا. جس طرح ڈاکٹر بابا کہتے ہیں نا, معشوق بے عیب ہوتا ہے. بابا جی کے الفاظ ہیں, معشوق بے عیب ہوتا ہے.